مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا، کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ ایک باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ بیوی سب سے گہری دوست ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح پیار میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنے بھی اثاثہ ہو، مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں۔ عورت کی تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پہلی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جی جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص
اسے منہ موڑ لے، وہ اس کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام واقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔